السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلاصہ قرآن میں ہمارا 20واں پارہ ہے، اور اگر ہم قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں تو کہیں اللہ سبحانہ و تعالی سابقہ امتوں کے احوال، واقعات اور امثال کے ذریعے ہمیں بات سمجھاتا ہے۔ ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ کہیں پچھلی امتوں کے ہمیں واقعات اور مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے، تو کہیں اللہ سبحانہ و تعالی موسٹ افیکٹو وے کوسچن آنسر کے ذریعے بنی آدم کو دعوت توحید دیتا ہے۔ اس پارے کا آغاز بھی کوسچن آنسر سے ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اللہ پوچھتا ہے، بنی آدم مجھے بتاؤ کہ آسمان کو چھت کس نے بنایا، والارض زمین کو فرش کس نے بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے تمہارے لیے پانی کون اتارتا ہے، بارش کون برساتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کہ اس پانی سے ہی تو تم زندہ ہو، اسی پانی سے ہی تو رونق ہے، نباتات بھی اگتی ہیں، تمہارے جینے کا اس پر انحصار بھی ہے۔ تو جب تم سب کچھ دیکھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم نا انصاف لوگ ہو کہ سب کچھ دیکھنے ماننے کے باوجود بھی توحید پر نہیں آتے، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور اعمال صالح نہیں کرتے، پھر بھی شرک و کفر پر مبتلا ہو۔ اللہ اور پوچھتا ہے، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ حالانکہ ہم سے پہلے یہاں جن آباد تھے، جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ان کو نکال دیا گیا کہ جب ان کی سرکشی، طغیانی، نافرمانی بڑھ گئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان سے جنگ کروائی۔ فرشتوں نے انہیں نکال دیا بیابانوں کی طرف، ویرانوں کی طرف، سمندروں کی طرف، جنگلوں کی طرف، اور اللہ نے زمین کو فرش اور قرار انسان کے لیے بنا دیا۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، تو بل اکثرهم لا يعلمون، پھر کیوں تم عمل نہیں کرتے اور جانتے نہیں ہو؟ اکثریت غفلت میں ہے۔ امن یجیب المضطر، اچھا کائنات کی چیزوں پر بھی غور نہیں کرتے، زمین و آسمان میں بھی تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تو یہ بتاؤ جب خود تم پریشانی میں ہوتے ہو، ٹینشن میں ہوتے ہو، کسی ٹربل میں سٹرک ہو جاتے ہو، تو کون ہے جو اس مصیبت سے تمہیں نکالتا ہے؟ اگرچہ تم نان مسلم ہو، دیکھ لیں کہ اس کرونا کی وجہ سے نان مسلم ورلڈ میں غیر مسلموں کس قدر پریشانی میں مبتلا ہیں، اور وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے، مسلمانوں کا رب ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نکالے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایوان امریکہ میں آذانیں ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ٹرمپ خود ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا رب ہماری مدد کرے اور اسے عالمی تباہی سے ہمیں نکالے۔ تو جب تم خود اعتراف کرتے ہو کہ وہ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جو مصیبت سے نکالتا ہے، وہ ہماری مدد کرے، تو پھر کیوں قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے کہ بحر و بر کی تمہیں حکومت دیتا ہے؟
پانی تو پانی، خشکی کو بھی، خشکی تو خشکی، پانی کو بھی، حتیٰ کہ تمام مخلوق کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تمہیں اس میں راستے، تمہیں اس پر کنٹرول دے دیا. لیکن جب تم بھی طغیانی میں، نافرمانی میں، فسق و فجور میں بڑھ جاتے ہو تو اللہ کا اسی پارے میں حکم ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر. تم کہتے ہو نا کہ یہ تو ہمارے کنٹرول میں تھا، سمندر تو ہمارے کنٹرول میں تھا، ہم اس پر راج کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، زندگیاں گزارتے تھے. یہ کیا ہو گیا کہ طوفان اچانک سے آ جاتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ دنیا میں تو ہماری حکومت تھی، ہم جو چاہتے تھے کرتے تھے، ہمارا ٹیکنالوجی پر اتنی ہم کمانڈ حاصل کر چکے تھے. لیکن یہ پھر کیا ہوا کہ کرونا کی وجہ سے عالمی ورلڈ میں تباہی پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں. تو یہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدیکم، بحر و بر میں حکومت ملنے پر جب تم صحیح طرح رب کا نظام قائم نہیں کرو گے اس کی دنیا میں، اس کی کائنات میں، تو فساد تو برپا ہوگا. اور نہ صرف بر میں بلکہ بحر میں بھی. بحر و بر میں نظام فساد مبتلا ہو چکا ہے تمہارے اپنے اعمال، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. بما کسبت ایدیکم. اگر پھر سے چاہتے ہو پرامن زندگی گزارنا، اگر پھر سے چاہتے ہو بحر و بر پر راج کرنا، تو تمہیں اللہ کے آگے سر بسجود ہونا ہوگا. جب تک تم سر بسجود ہوگے، اس کی مانتے رہو گے، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر ہے، کیونکہ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے اور تمہارے لیے ساری کائنات کو بنا دیا. جب تم اس کی عبادت کا مقصد پورا نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، تو سارا نظام تمہارے خلاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے سورہ نمل کا خلاصہ. اور آگے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے. قصص کا مطلب واقعات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سورہ نمل میں کوسچن آنسر کے ذریعے بات سمجھائی، خود سوال پوچھ رہا ہے اور خود جواب دینے پر مجبور کر رہا ہے. ایسے ایسے سوالات کہ انسان کے پاس اعتراف کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوتا، کوئی آپشن نہیں ہوتا. اور سورۃ القصص میں جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، واقعات، اللہ تمثیل کے ذریعے، واقعات کے ذریعے پیغام دیتا ہے. اور سب سے پہلا واقعہ اللہ نے موسیٰ اور موسیٰ کا رکھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا ان ارضعیہ کہ اس کو دودھ پلاتی رہنا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ جب تمہیں اس کی زندگی کا خطرہ ہو، کیونکہ اس وقت فرعون نے یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ پیدا ہونے والے سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کے دل میں یہ خوف ہو چکا تھا، آ چکا تھا کہ کوئی ایسا آنے والا ہے جو میری تباہی کا سبب بن سکتا ہے. پیشین گوئیاں ہو چکی تھیں، اس کے دل میں خوف آ چکا تھا، لہٰذا سارے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا. مگر جس کو اللہ بچانا چاہے، جس کو اللہ رکھے، اسے کون چکھے. یہی ہوا کہ موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہنا جب اس کی زندگی کا خطرہ ہو. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اسے پانی کی، سمندر کی، نہروں کی موجوں کے حوالے کر دینا، کسی صندوق میں ڈال کر. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اپنی ممتا کو آڑے مت آنے دینا، ڈرنا نہ، خوف نہ کھانا، غمزدہ نہ ہونا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہمارا تم سے وعدہ ہے، ہم تمہیں عنقریب اس سے ملائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور پھر اسے رسول بھی بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ادھر آل فرعون نے جب دیکھا سمندر میں، پانی میں، نہر میں ایک بچہ، تو اس کیا ہوا کہ امرأۃ فرعون بول پڑی، فرعون کی بیوی، کہ اس لڑکے کو تو کچھ نہ کہو، اس ایک لڑکے سے کیا تمہیں خطرہ. قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت یہ میرے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. لا تقتلوا اسے تو نہ مارو. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ہی اپنا بیٹا بنا لیں یا پھر کوئی اور ہمیں یہ فائدہ پہنچائے.
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ دشمن کے گھر میں رسول کی پرورش کروانے والا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کا دل گھٹتا جا رہا ہے۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، ہو سکتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتی اور اعتراف کرتی کہ میرا بچہ میرے حوالے کر دو۔ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَيْهَا، لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اللہ نے اس کے دل کو کنٹرول میں رکھا، تسلی دی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مائیں رسولوں کی ماؤں والا کردار ادا کرو۔ وقالت لأختہ قصی، ادھر کیا ہوا؟ قصی، ادھر یہ حالات تھے کہ محل میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو فیڈنگ کے لیے مسائل ہوئے کہ کون دودھ پلائے گی، تو پورے ملک سے مختلف دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا کہ آؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ ادھر اللہ نے وحرمنا علیہ المراضع، مرضعات کا دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام روتے جا رہے ہیں مگر دودھ پلانے والیوں کا دودھ نہیں پیتے۔ ایک بچی موسیٰ کی بہن اخت موسیٰ آگے بڑھی اور مشورہ دیتی ہے کہ ایک گھرانہ رہ گیا ہے کہ وہاں عورت اگر دودھ پلائے تو وہ آپ کی بھی ووٹر اور سپورٹر ہے، خیر خواہ ہے، دربار کی، تمہارے محل کی، اور تمہارے لیے بھی مخلص ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا دودھ بھی پی لے، وہ اس کی کفالت پر راضی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس طرح اللہ نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹایا، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنْ، وہ غم سے باہر آئے، وَلِتَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا جو اللہ نے کہا تھا، اِنَّا رَادُّوهُ، کہ ہم اسے لوٹائیں گے۔ اس طرح اللہ نے دشمن کے گھر میں بندوبست کر دیا رہائش کا، خوراک کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے، جوانی کو پہنچے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آگے قرآن میں واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک وہ بنی اسرائیل میں سے تھے کہ جن پر فرعون کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، مظلوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور دوسرا فرعون ظالموں کی قوم سے تھا۔ جب مظلوم نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری مدد کریں، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے کے قبیلے کے لوگ نے، اس فرد نے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام بڑھے اس کی مدد کے لیے، اور فوکزہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اس کو ہٹانے لگے، ہاتھ مارا، فقضى علیہ، وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو زدہ ہوئے اور اللہ سے کہا، ھذا من عمل الشیطان، اللہ یہ کیا شیطان نے مجھ سے کروا دیا، انہ عدو مضل مبین، وہ تو مجھے گمراہ کرنے والا ہے، میرا کھلا دشمن ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ نے نبی کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، اور ایسے کہ جب فرعون کے دربار میں ہلچل مچی کہ یہ ہمارا ہے اور اس نے ہماری ہی مخالفت کی ہے، ہمارے بندے کو مار دیا ہے، تو اس سے کچھ بڑے کی بھی توقع رکھی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا دشمن ہو، اسی کے خوف سے ہم سب کو تو قتل کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہی ہمارے لیے خطرہ بن جائے، اس کو بلایا جائے اور اس کو پھانسی دی جائے، قتل کیا جائے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے ایک بندے کو بھیجا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، دوڑتا دوڑتا ایک رجل آدمی آیا، اس نے کہا، یا موسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، دربار میں موسیٰ، فرعون کے محل میں تمہارے مارنے کی سازشیں، پلاننگز ہو رہی ہیں، لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں مشورہ دوں گا کہ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں، ملک مدین کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اور دعا مانگ رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ مدین پہنچے،
मूसा अलैहिस्सलाम, और क्या देखा, वलम्मा वरदा माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यसकून। क्या मंजर देखते हैं कि लोग जमा हैं कुएं के पास, सबको अपनी पड़ी हुई है और अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, अपने बर्तन भर रहे हैं। ववजद मिन दूनिही मुम्रअतैन तज़ूदान। अफसोस का मकाम तो ये है कि औरत की इज्जत और कदर नहीं है। दो बेचारी लड़कियां एक साइड पे ठहरी हैं और इंतजार कर रही हैं कि जब ये लोग चले जाएं तो हम अपने जानवरों को पानी पिलाएं। किसी भी कौम के ज़वाल की निशानी है, किसी भी कौम की ज़बूहारी की ये अलामत है कि देखें वहाँ औरतों को कदर नहीं दी जाती। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही मंजर देखा कि बेचारी लड़कियां तो एक साइड पे खड़ी हैं और मर्द अपने ही बर्तन भरे जा रहे हैं, अपने ही जानवरों को पिलाए जा रहे हैं। किस कदर अफसोस का मकाम है। तो आगे बढ़े मूसा अलैहिस्सलाम और पूछा, मा खतबुकुमा, तुम क्यों अपना काम नहीं कर रही? क़ालता, वो दोनों बोली, ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर। हमारा वालिद ज़ईफ़ है, हमें आना पड़ा, लेकिन ये हटेंगे तो हम पानी पिलाएंगे अपने जानवरों को। फ़सक़ा लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, खुद आकर साए में बैठ गए और रब के आगे हाथ उठाए। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह तू जो मुझे अता कर मैं उसका मोहताज हूँ। बेजारो मददगार, रहने को घर नहीं, खाने को खुराक नहीं, करने को काम नहीं। अल्लाह करूँ तो करूँ क्या, तेरी रहमत के सिवा और कोई जगह नहीं। उधर मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा वापस आती है एक लड़की उनमें से कि जिन्होंने दो बेटियों ने गई अपने बाप के पास और जाकर सारा किस्सा सुनाया कि इस तरह हमें एक आदमी मिला और उसने हमें जल्दी फारिग कर दिया, हमारे जानवरों को पानी पिला दिया और हम घर जल्द लौट आए। तो बाप ने कहा कि जाओ उसका वापस बुला के आओ। फजाअतहु इहदाहुमा, उनमें से एक आई, तमशी अला इस्तिहया, उसकी हया को कुरान बयान करता है कि वो हया पर शर्मो हया से चलती हुई आई और मूसा से कहा, इन्न अबी यदऊक, हमारे बाबा जान आपको बुला रहे हैं। लियजज़िया का अज्र मा सक़ैत लना, जो आपने हमारा काम किया, हमारे पानी का बंदोबस्त किया, उसके लिए वो आपको बदला शुक्रिया करना चाहते हैं। फलम्मा जाअहु, जब मूसा अलैहिस्सलाम इस पैगंबर बाप शुआइब अलैहिस्सलाम के पास आए, वक़स्सा अलैहिल क़सस, अपना सारा माजी उन्हें सुनाया कि मैं कैसे यहाँ भाग कर पहुँचा हूँ, तो उन्होंने तसल्ली दी, ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, डरिए नहीं, आप जालिमों से बच गए हैं। तो उनमें से बेटियों में से एक ने कहा कि बाबा जान, या अबत इस्तअजिर इन्ना खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, ये ताकतवर भी है कि कैसे जल्दी से इसने हमारा काम कर दिया, पानी निकालना, जानवरों को पिलाना, सब कुछ पल भर में इसने कर दिया। तो अल्लाह ऐसा कीजिए बाबा जान कि आप अल्लाह की इस बंदे को अजीर रख लीजिए उजरत पर। तो उस वक़्त शुएब अलैहिस्सलाम को भी बात समझ आई और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से एक मुआहिदा किया कि 8 साल या हो सके तो 10 साल तुम मेरे पास रहो, यहाँ मैं तुम्हें रिहाइश दूंगा, अपनी बेटी से निकाह भी कर देता हूँ, तुम मेरी खिदमत करना और मेरे घर का काम काज करना। मुआहिदा तय हो गया। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को घर बार भी दिया, अहलो अयाल भी दिया और खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दिया। तो जिन बच्चों को, जिन बच्चियों को रिश्ते के मसाइल हैं और रिहाइश के, कारोबार के, रोज़गार के मसाइल हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ें तो रब्बे मूसा ने जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसानियाँ की, उसी तरह आपके लिए भी आसानियाँ करेगा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसी तरह कुछ तफसील के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के और वाक़यात हैं। और फिर आगे शुरू हो रही है सूरतुल अनकबूत। और अनकबूत का मतलब आपको पता है कि मकड़ी का घर है, मकड़ी का जाला है। इस सूरत में क्यों मकड़ी के जाले की बातें हो रही हैं? इस सूरत का जो लुब्बे लुबाब है, खुलासा है, वो ये कि अल्लाह ने शिर्क को, कुफ्र को मकड़ी के घर की तशबीह दी है कि देखें इस दुनिया में सारी मखलूक को रहने के लिए, पनाह लेने के लिए एक ठिकाना चाहिए होता है, घर। और जिस तरह मकड़ी अपने लिए अनकबूत बनाती है, तार से एक जाल बनाती है,
تو وہ ایک قسم کا خود تو سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بڑی محفوظ پناہ گاہ ہے، حالانکہ ایک ہوا کے جھونکے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہی حال مشرکین اور کفار کا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں، خیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنی طرف سے مکڑی کی طرح کہ شاید یہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکیں گے، لیکن جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اسی پارے میں سورہ عنکبوت میں اللہ نے مثال دی کہ تمام گھروں میں سے، پناہ گاہوں میں سے سب سے کمزور پناہ گاہ، ٹھکانہ اور گھر عنکبوت کا گھر ہے۔ تو اسی طرح مشرکین بھی جن سے مدد مانگتے ہیں وہ سوائے مکڑی کی جیسے خیال کے اور مکڑی جیسے گمان کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ بھی ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خود اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارے لیے سبق ہے اس عنکبوت کے ذریعے۔ قرآن میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی مکھی کی، کبھی مچھر کی، تو کبھی عنکبوت کی مثالیں دی اور توحید کی طرف بلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔